آگے سے اماں کا جواب سن کر میرا دل کانپ گیا جب انہوں نے کہا کہ میری بہن یا بھائی کے بچے کون سا لاوارث ہیں جو میں ان کی زندگی برباد کروں۔ دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا دل جیسے بند ہونے کو تھا کہ میرے سگے ماں باپ مجھ سے کس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بہن بھائیوں کے بچے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں، نہ کہ میں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی یہ سب سن کر کہ کون والدین اپنی اولاد کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں۔ کئی دن آدھی رات کو بہت بحث ہوتی رہی، اس سب کے بعد میں دل برداشتہ ہو گئی اور 2 بار مرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ کچھ نے حوصلہ دیا اور کچھ نے برا بھلا کہا۔ میری 2 خالہ تھیں، ایک بڑی خالہ جن کے 2 بیٹے اور دونوں سب سے بڑے تھے، اسی لیے پورے خاندان میں سب سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیرون ملک سے ڈاکٹری کر کے آیا تھا اور اوپر سے شکل و صورت میں بھی کم نہیں تھا۔ اکڑ غرور اس کا خاصہ تھی، خاندان میں کس کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ خاندان کی بہت سی لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کی امید میں تھیں، ان سب میں کہیں بھی نہیں تھی، نہ مجھے کبھی ایسی سوچ آئی تھی کیونکہ میں حقیقت میں رہنے والی لڑکی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میرے سارے خاندان نے مجھے حقیقی زندگی میں رہنا سکھایا تھا۔ ایک طرف پورے خاندان کی بہت سی کنواری لڑکیاں تھیں اور ایک طرف میں، لیکن خالہ نے ان سب کو چھوڑ کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرا تو جیسے رشتوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ کیوں میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا۔ میرے اور تمام خاندان کے مطابق خالہ کے بیٹے کے لیے کوئی بہت پڑھی لکھی حسن کی ملکہ ہونی چاہیے تھی، اور کہاں میں کل موہی اس کے نصیب میں لکھی جا رہی تھی۔ مجھے تو حیرت اپنے نصیب سے زیادہ اس کے نصیب پر ہوئی تھی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہ کی تھی، پھر کیسے خالہ کو میں پسند آ گئی۔ پہلے پہل تو مجھے شک سا ہوا جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن خالہ کی سچی محبت دیکھ کر میرے تمام تر شک و شبہ ختم ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ خالہ کے بیٹے سے شادی ہو گئی، یوں میرے نصیب کھل گئے۔ لوگ اپنے پہلے دن کی بیوی کو عزت کے ساتھ گھر لے جاتے ہیں، مگر میری قسمت واقعی سب سے الگ تھلگ تھی۔ سہاگ رات پر شوہر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور سنسان علاقے میں بنے ایک ہسپتال میں لے گیا۔ الگ الگ راستے دیکھتے میں بہت حیران ہوئی کیونکہ مجھے خالہ کے گھر کا کچھ اندازہ تھا، لیکن سنسان سڑکوں پر چلتی گاڑی نے ایک بار میری روح کھینچ لی۔ لیکن جب گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میری حیرت ابھی کم نہ ہوئی کہ شوہر نے مجھے گاڑی سے اتارا اور مجھے لیے ہسپتال کے اندر داخل ہو گئے۔ کئی وارڈ راستے میں آئے سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے شوہر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس میرا ہاتھ تھامے مجھے لیے چلے جا رہے تھے۔ ایک دم ایک وارڈ کے آگے رکے تو میری رکی سانس بحال ہوئی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میرے شوہر نے وارڈ کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی جب میں نے وہاں بہت سے ایسے مریض دیکھے جو بہت بری طرح سے جلے ہوئے تھے۔ سب کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کسی کے ہاتھ پر تو کسی کے چہرے پر، کسی کی ٹانگ پر تو کسی کے بازو پر۔ کوئی بھی شخص مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میرا وجود بری طرح سے کانپنے لگا۔ اگر میرے شوہر کا سہارا مجھے نہ ملتا تو یقیناً اب تک زمیں بوس ہو چکی ہوتی۔ میں نے خوف کے زیر اثر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے بھی میری طرف ایک نظر دیکھا تو میری آنکھیں چھلک گئیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب اپنے گھر بار سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں تمام عورتیں ہی تھیں، الگ الگ عمر کی عورتیں اپنے جلے ہوئے وجود کو لیے لیٹی ہوئی تھیں۔ میرا سانس سوکھ گیا جب میرے شوہر نے مجھے ایک بچی دکھائی جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال ہوگی، اور اس نے خودکشی اس لیے کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ان کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا اور یہ گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ اماں نے کمانے پر زور ڈالا، نوکری نہ ملنے پر جب خالی ہاتھ گھر گئی تو اماں اور بہن بھائیوں کے مایوس کن چہرے دیکھ کر اس کو کچھ نہ سوجھا۔
تو اس نے خودکشی کا راستہ اپنایا۔ پھر ایک بیڈ کے پاس لے کر گئے جہاں ایک جوان عورت لیٹی ہوئی تھی جس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا، لیکن آدھا چہرہ بالکل صاف تھا، اور صاف چہرہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ ایسی کیا وجہ تھی جو اس کو خودکشی کرنے کی کوشش کرنی پڑی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنی پسند سے شادی کر لی کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے اس کے چچا زاد نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ تنگ کر کر کے تھک ہار کر اسے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن خوش قسمتی سے بچ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس کی کہانی سن کر کہ ایک اور بستر پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے علاوہ پورا وجود جلا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ سسرال سے تنگ آ کر اس نے تندور میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مجھے تو جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا تھا، میں ہونک بنی بار بار سب کی کہانی سنتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کس کو حوصلہ دوں جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی تھیں۔ مجھے بہت دکھ تھا، لیکن میں خود ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور میرا ہاتھ تھامے مجھے وارڈ سے باہر لے آیا۔ میں ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دیر میرے حال پر چھوڑا اور خود باہر کہیں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں اتنا رو رہی ہوں۔ آنے جانے والے لوگ میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے اور مجھے پانی کی بوتل تھما دی۔ میں نے پانی کو منہ لگایا اور ساری بوتل پی لی۔ میرے شوہر اس وقت بھی کچھ نہیں بولے، پھر مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ واپس ہسپتال سے باہر لے گئے۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی اب رنگ برنگی گلیوں میں سے گزر رہی تھی، لیکن میں بغیر آواز کے ہی خاموشی سے رستوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک جگہ گاڑی روکی اور مجھے نیچے اتارا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کہاں ہوں، پھر جیسے ہی دماغ میں کام کرنا شروع کیا تو دیکھا میں اپنی خالہ کے گھر ہوں۔ اگلا حیرت کا جھٹکا تب لگا جب گھر کے دروازے سے لے کر میرے کمرے تک پورا راستہ لال گلاب سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، لال پتیاں نیچے بکھری ہوئی تھیں، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میرے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مجھے آہستہ آہستہ اندر کی طرف لے جانے لگے۔ کمرے کے پاس جا کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، کمرے میں جاتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ہر طرف رنگ برنگی خوشبودار موم بتیاں لگی ہوئی تھیں، کمرہ بھی لال پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت سا کمرہ، صاف ستھری سی سیٹنگ اور سونے پر سہاگا، اتنی محنت سے کی گئی سجاوٹ کمرے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ میری آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور تھی جو انہوں نے مجھ جیسی سے شادی کی۔ یہ سوچ آتے ہی میری تمام خوشیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور آ کر خاموشی سے سو گئی۔ نہ میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے کوئی بات کی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ اگلے کئی روز ایسے ہی گزر گئے، لیکن شادی کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہی لوگ جو مجھے بدصورت اور منحوس اور بد نصیب کہتے تھے، آج میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مجھے اکثر لگتا کہ شاید یہ سب پیسے کا کمال ہے، لیکن پیسہ تو میرے پاس بھی بہت تھا، پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ایک دن تھک ہار کر میں نے اپنے شوہر سے مجھ سے شادی کی وجہ پوچھ ہی لی، جس پر پہلے وہ ہنستے رہے، پھر مجھے نرمی سے پاس بٹھایا اور اپنی کہانی سنائی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو باہر کے ملک پتہ چلا تھا کہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی 2 بار۔ میرے شوہر نے جب خالہ سے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتا دی، جس پر میرے شوہر کو دھچکا لگا کہ آج کے دور میں ایسے کون کرتا ہے۔ میرے شوہر نے خالہ سے کہہ کر میری ایک تصویر منگوائی، جو خالہ نے کافی ضد لگانے کے بعد میرے شوہر کو میری ایک تصویر سینڈ کر دی۔ میرے شوہر نے کافی دن گزرنے کے بعد میری خالہ کو دوبارہ کال کی اور ان کو بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ خالہ پہلے تو حیران ہوئی،
کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اب وہ کبھی بھی واپس پاکستان نہیں آئیں گے۔ آتے ہی میرے شوہر نے کچھ دن گزرنے کے بعد میری خالہ کو افراتفری ڈال دی کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ خالہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور خالہ نے بولا کہ اس سے اچھا تھا کہ میرا شوہر باہر کسی گوری میم کے ساتھ شادی کر لیتا۔ میرے شوہر کو کافی حیرانگی ہوئی کہ میں ان کی سگی بھانجی ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن اس سے اگلی بات پر میرے شوہر کے جو رونگٹے کھڑے ہوئے، میرے اس سے زیادہ رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں ان کی سگی خالہ کی بیٹی نہیں ہوں اور نہ بابا میرے سگے بابا ہیں۔ اب مجھے سب باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ میرے ساتھ گزرا وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک بار لہرا گیا۔ میں اگلے روز ہی اپنے ابا کے پاس گئی اور ان سے سب سچ پوچھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں ان کی بہن کی بیٹی ہوں اور ابا رشتے میں میرے ماموں لگتے تھے۔ میری پھپھو نے پسند کی شادی کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ میرے آنے سے پہلے ہی میری سگی ماں گھر واپس آ گئی تھی اور جیسے ہی میں دنیا میں آئی تو میرے ابا نے میری اماں کو طلاق دے دی۔ میری سگی ماں یہ غم برداشت نہ کر سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی نہیں تھا، تبھی ماموں نے مجھے اڈاپٹ کیا اور مجھے ایسے رکھا جیسے میں کوئی مہارانی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوتی گئی اور مجھے اصلیت کا پتہ چلتا گیا تو میں اپنے خطاب و خیال چھوڑ کر بہت برے طریقے سے حقیقت میں پٹتی چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے جس طریقے سے اظہار محبت کیا، میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ پورا ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تبھی مجھ سے شادی کی۔ اکثر اوقات وقت اور حالات انسان کو بہت عجیب بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں۔ وقت پر آپ کو بہترین سہارا نہ ملے تو انسان ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی اتنی محبت پر ان کی بات مانتے ہوئے ڈاکٹری پڑھی اور آج میں ان کے ساتھ ہسپتال میں کام کر رہی ہوں۔ میں بھی ان میں سے تھی جو وقت کے دھارے پر ڈھہ جاتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنا ہر غم بھولنے لگی تھی۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ احسان مند ہونا چاہیے، جو ہمیں ایک الگ دنیا میں لے جائے جہاں بس سکون ہی سکون ہو۔ آج کبھی اپنا گزرا ہوا وقت یاد کرتی ہوں تو درد سے پورے جسم میں لہریں اٹھتی ہیں، لیکن پھر جب سوچتی ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں تو مجھے ایک دم حوصلہ ہوتا ہے۔ پھر میرے شوہر نے ہر حالات میں میرا ساتھ دیا تھا، میرا ہاتھ کبھی مشکل کے وقت نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے بھی تعمر کے لیے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں بھی کبھی اپنے شوہر کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ہم دونوں اس کے سلوک سے آج میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے جو ایک نہ ایک دن گزر ہی جانا ہوتا ہے، اس لیے حوصلے کے ساتھ اپنا ہر وقت گزارنا چاہیے۔